علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کا اسم ہے جو وجہ تخلیق کائنات، بے شک۔ اس کائنات کے وجود میں آنے کا باعث جو شخصیت بنی ہے اس کا نام محمد رسول اللہ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، بے شک۔ نہ وہ اپنا نام رب رکھتا، صحیح، نہ اپنا نام اللہ رکھتا، نہ رحیم و کریم رکھتا۔ سبحان اللہ۔ جتنی بھی صفات کا ظہور ہوا ہے وہ اسی وقت ہوا ہے جب وہ وحدت سے کثرت میں آیا، سبحان جب وہ مرتبہ احدیت میں تھا اللہ۔ تو پھر وہی تھا، اور وہ جو تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ صحیح، اللہ فاحد جدوں اکلا سی، نہ رب رسول نہ اللہ سی، بس کوئی ایک تجلی سی۔ بے شک۔ یعنی جب وہ مرتبہ احدیت میں تھا تو اس وقت اس کا کوئی نام نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس نے ہووز ظاہروں کی صفت میں ظہور فرمایا تو اس وقت کثرت میں آ گیا۔ پھر واحدن عربی میں کہتے ہیں ایک کو، پھر ایک ہوا۔ اس سے پہلے تو انفینیٹی تھی، کوئی تعین نہیں تھا۔ جب اس کا ظہور تعینات میں ہوا اس وقت پھر وہ واحدن ہوا، پھر اللہ نام رکھایا، پھر رحیم ہوا، کریم ہوا، رب ہوا، رحمان ہوا۔ اس کے اس ظاہر ہونے کا جو باعث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، سبحان میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بے شک۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ اپنی پہچان کو ظاہر کرنے کے لیے جو میں نے طریقہ اختیار کیا وہ میں نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق۔ تو پھر اس خلقت کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی پھر قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم، اس میں بھی انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرف اشارہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بہترین صورت پہ پیدا سبحان اللہ، اور حسن و جمال کا مرقع بنایا، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ کائنات کے اندر جتنی بھی صفات نظر آ رہی ہیں، ظہورات نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی ذات کی صفات کے کمالات ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہ سارے اسی کی صفات کے کمالات ہیں۔ کہیں وہ موجوں کی روانیوں میں ہے، کہیں فلک بوز پہاڑوں کی بلندیوں میں ہے، بے شک، بے شک، کہیں چہچہاتے پرندوں کے نغموں میں ہے، بے شک، کہیں لہلہاتی فصلوں میں ہے، کہیں کھلکھلاتی کلیوں میں ہے۔ یعنی جہاں جہاں بھی جو بھی انسان اس کائنات کے اندر کمالات دیکھتا ہے
وہ سارے کے سارے اسی کی صفات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے کمال مظہر کو دیکھنا ہو، یعنی ایسے مظہر کو دیکھنا ہو کہ جس کو دیکھنے سے اس کی ذات کا کمال ظاہر ہو، سبحان اللہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ رب ایک ایسی ہستی ہے بے شک، جس کو کوئی حادث، کوئی فانی صحیح، آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے، صحیح، کان نہ اس کو سن سکتا، کوئی حس اس کو محسوس نہیں کر سکتی سبحان اللہ، اس مرتبہ فنا کے اندر۔ سبحان اللہ، لیکن رب نے جب اپنے آپ کا ظہور فرمایا تو پھر یہ بھی لازم ہو گیا، جب نام اللہ رکھا تو پھر یہ بھی ضروری ہو گیا کہ جس کو اللہ اللہ کہیں گے اس کو دیکھنا بھی چاہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک تو نام نہیں تھا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب نام رکھ لیا اور فرمایا کہ میرا ذکر کرو، سبحان اللہ، یعنی فسبح باسم ربک، یعنی اللہ کے ذکر، اللہ کے اسم کا ذکر کرو، تو جو ذکر کرتا ہے جس کے نام کا اس کو دیکھنا بھی جاتا ہے۔ جب اس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو رب کو چونکہ انسانی فطرت کا علم تھا کہ جب یہ میرے حکم کے مطابق اللہ اللہ کرے گا تو پھر اس کو اس اسم کی کے وجود کو دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، یہ طلب و تڑپ بھی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، لیکن چونکہ یہ مرتبہ فنا میں، یعنی جب یہ تعینات کے اندر آ گیا ہے، یہ فانی وجود ہے، یہ محدود وجود ہے، اپنی ان محدود حصوں کو کے ہوتے ہوئے یہ مجھ لا محدود کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پا سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، تو پھر اس کے اس تشنگی کا مداوع کیسے ہوگا؟ پھر یہ کیوں کر مطمئن ہوگا؟ کیوں کر یہ اللہ اللہ کہنے کے بعد اللہ کی تجلیات کو دیکھ سکے گا؟ سبحان اللہ، تو رب کریم نے سبحان اللہ، یہ احسان فرمایا بے شک، کہ اس نے اپنے محبوب کریم کی صورت میں اپنا مظہر کل پیدا کیا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ، اور وہ مظہر کل ان انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو احسان عظیم قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی یقیناً ہم نے مومن لوگوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اور جو رسول بھیجا ہے وہ کیا ہے، کیسے بھیجا ہے؟ من انفسہم، انہی میں سے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کو چھو سکیں، اس کو پا سکیں، اس کے پاس بیٹھ سکیں، وہ ان کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ وہ اللہ اللہ کرنے کی جو تشنگی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے دیدار کی، وہ ان کی تشنگی دور ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی بات جب صحابہ کرام نے حضور سے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، ہمیں بھی اللہ کی زیارت کرنی ہے، سبحان ہمارا اللہ، جی بھی چاہتا ہے اللہ کو سبحان دیکھنے، اللہ، سبحان ہمیں بھی دیدار الہی کا شوق ہے۔ اللہ، حضور آپ تو معراج پہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے تو دیدار الہی کر لیا ہے، سبحان اللہ، حضور ہمیں بھی کروا دیجیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا من رانی فقد رأى الحق، سبحان اللہ، تمہیں خدا کو دیکھنا ہے، مجھے دے، سبحان اللہ، تمہیں الہ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنا سبحان اللہ، ہے، اس لیے یہی وہ ذات ہے بے شک، جو اس کا مظہر کل بن کے آئی ہے، بے شک، جو اس کی صفات و تجلیات و کمال کا مظہر کل بن کے آئی ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اس کو دیکھ لیا اس نے اس کو دیکھ لیا، بے شک، جو اس سے ملا وہ مجھ سے ملا،
اور جو اس سے گیا وہ اس سے گیا. سبحان اللہ. یہی فیصلہ آج کی. اس رات رب نے معراج پہ بلا کے یہی فیصلہ دیا تھا کہ میرے حبیب جو تیرا نام لے گا اسی کو میرا نام لینا روا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. جو تیرا نام لے گا، جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے عشق کرے گا، وہ مجھے محبوب ہوگا. میں اس کو پیار کروں گا جو تجھ سے پیار کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس سے محبت کروں گا جو تیری اداؤں میں رنگ جائے گا. سبحان اللہ. اور میں اس کو اپنا بنا لوں گا جس کو تو اپنا بنا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو تیرے جلووں کو دیکھ لے گا سبحان اللہ وہ دراصل مجھے ہی دیکھے گا. سبحان اللہ. جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا وہ میرے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے گا. جو تیری زبان مبارک سے جو کچھ سنے گا وہ میرا ہی تو کلام ہوگا. سبحان اللہ. تو جن نگاہوں سے جس کو دیکھے گا وہ میری ہی نگاہیں. سبحان اللہ. اذن میتا مال میتا ولیکن اللہ رما. میرے محبوب یہ جو کچھ بھی تو کرتا ہے، کنکریاں پھینکی ہیں تو نے تھوڑا پھینکی ہیں، میں نے پھینکی. پھر صحابہ نے بیعت کی سرکار کے دستے مبارک کے اوپر. رب نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے فرمائیے کہ یہ بیعت جو انہوں نے آپ سے کی ہے یہ در حقیقت اللہ سے کی ہے. یہ بیعت اللہ سے کی ہے، یہ وعدہ اللہ سے کیا ہے. ان کے اوپر بظاہر تو ہاتھ تیرا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں میرا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ میرا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا جو محبوب ہے یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ مت سمجھو کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے. نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو ہم بولتے ہیں. سبحان اللہ. الا وحی ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ تو وہی بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. بے شک. اسی مقام پہ رومی صاحب نے پھر فرمایا گفتاؤ گفتائے اللہ بود. گفتاؤ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اس کا بولنا اللہ کا بولنا. بے شک. اگرچہ آواز اس کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے مگر اس کا بولنا اللہ کا بولنا. اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ عبدہ کا مرتبہ اس کائنات کے تمام انسانوں میں سے جس کو ملا ہے وہ حضور کی ذات ہے. بے شک. اللہ نے اپنا بندہ جن کو قرار دیا ہے وہ حضور کی ذات ہے. باقی اگر کسی کی بندگی ہے تو انہی کے صدقے سے. بے شک. سبحان اللہ. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو انہی کے صدقے سے ہے. ورنہ جس نے ان کو نہ پہچانا اس نے رب کو کیا پہچانا. صحیح بات ہے. رب کی پہچان کا راستہ تو انہی کے پہچان سے ہو کے گزرتا ہے. بے شک. اور رب کی رضا کا راستہ تو انہی کی رضا اور مرضی سے ہو کے گزرتا ہے. بے شک. جس سے وہ راضی ہیں اس سے خدا راضی. خدا راضی. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بلکہ اللہ پاک نے کی ایک صفت ہے معاف کرنا. غفور الرحیمی یہ اس کی بڑی مشہور صفت ہے. بے شک. اور بڑی وسیع صفت ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو ہر وقت معاف کرنے کا شوق رکھتا ہے. بے شک. شوق رکھتا ہے بے شک. کہ یہ معافی مانگتے رہیں میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خطائیں کرتے رہیں معافی مانگتے رہیں میں معاف کرتا ہوں. یہ شوق ہے رب کو معاف کرنا. بے شک. اور اس معافی کے لیے اس نے اپنی رحمت کو وسیع کیا. بے شک. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ معاف تو میں کرنے والا ہوں، معاف کرنے کا تو مجھے شوق ہے، لیکن یہ میں شوق ہر جگہ پہ اور ہر ایک کے لیے پورا نہیں کرتا. اس شوق کی تکمیل میں خاص لوگوں کے ساتھ اور خاص ماحول میں کرتا ہوں. سبحان اللہ.
اور وہ ماحول کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی گناہ کر لو، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر ایک تو یہ ہے جیسے کہ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ بندے اور رب کا ایک براہ راست تعلق ہے، تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے۔ یہ ایک واقعہ ہوا، کیونکہ وہ دور جو حضور کا دور تھا وہ بھی وحی کے نزول کا زمانہ تھا، ابھی تربیت کا زمانہ تھا، دین کی تکمیل کا پروسیس جاری تھا، غلطیاں شلطیاں کوتاہیاں درست کی جا رہی تھیں، ابھی دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، لہذا صحابہ کی تربیت میں بھی کمیاں موجود تھیں۔ حضور ایک جنگ پہ تشریف لے گئے، غالباً غزوہ تبوک تھا، اللہ سب کو حکم ہوا کہ سب نے جہاد پہ جانا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 صحابی ایسے تھے جن سے کوتاہی ہو گئی، وہ سستی کی وجہ سے، ان کے ایمان کامل تھے، ان کے یقین کامل تھے، سب کچھ تھا، لیکن سستی کر گئے۔ کسی نے یہ سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار اونٹ ہے، حضور تشریف لے گئے ہیں، صبح چلے ہیں، تو میں شام کو چلوں گا تو میں جا کے مل جاؤں گا ساتھ۔ دوسرے نے بھی اسی طرح سمجھا، تیسرے نے بھی اسی طرح سمجھا، تو میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، پھر میں فارغ ہو جاؤں گا ضروری کاموں سے، تو میں شام کو بھی پیچھے چلوں گا تو میں پہنچ جاؤں گا، ساتھ مل جاؤں گا راستے میں۔ شام بھی ہو گئی، پھر اس نے کہا اچھا چلو میں صبح چل پڑوں گا تو کہیں نہ کہیں جا کے میں مل ہی جاؤں گا، اتنا تیز رفتار میرے پاس سواری ہے۔ وہ صبح بھی گزر گئی، 3 دن گزر گئے، اب وہ سستی، حجاب غالب آ گیا۔ اب سوچا کہ اب کیا فائدہ جانے کا، اب تو حضور دور نکل گئے ہوں گے، اب میں پہنچ نہیں سکوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تینوں صحابہ حضور کی معیت میں جہاد پہ نہ جا سکے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو نہ گئے، وہ منافقین تھے۔ جب حضور اس مہم سے واپس تشریف لائے تو منافقین آ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مختلف قسم کے بہانے اور عذر پیش کرتے۔ حضور رحمت عالم ان کے عذر کو قبول فرماتے اور ان کو کہتے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ جو 3 صحابی تھے، یہ چونکہ اہل ایمان تھے، محبت والے تھے، یقین والے تھے، ان کو بھی ان کے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے کہا کہ تم بھی کو بہانہ شانہ کر کے تو حضور سے رخصت لے لو، معافی لے لو، مل جائے گی، اب مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، تمہیں بھی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے سچ بولنا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی، پھر حضور جو سزا دیں گے ہمیں قبول ہے۔ تو انہوں نے حقیقت حال ان کے سامنے بیان کر دی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو وہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا کے طور پہ مسجد کے ستون سے باندھ لی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو کھول دیا جاتا، پھر وہ اپنے آپ کو ادھر بند، یہ خود انہیں والنٹریلی انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور کے لیے پیش کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کدھر ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے پوچھا حضور وہ تو اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے سزا دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اگر یہ میرے پاس آتے اور مجھے کہتے تو میں ان کی بخشش کروا دیتا، سبحان اللہ، ان کو معافی دلوا دیتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے خود ہی ایک اقدام کیا ہے، لہذا اب اللہ جب چاہے گا ان کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے یہ اس کیفیت رہی، آخر کار اللہ پاک نے ان کو معافی عطا فرمائی اور ساتھ یہ آیات نازل فرمائی۔ وہ آیات کیا تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، میرے حبیب، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، کوئی خطا کر لی تھی، گناہ ہو گیا تھا ان سے، تو پھر یہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، سبحان اللہ، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جاتے، تیرے پاس حاضر ہو جاتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتے۔ سبحان اللہ، تیری بارگاہ ناز ہو، کوئی معافی مانگنے والا کو قصوروار حاضر ہو، میری بارگاہ میں درخواست کرے، تو اس کے اوپر ریکمینڈ کرے، سبحان اللہ، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ اس کا معنی کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے سفارش کریں۔ سبحان اللہ، اللہ سے صرف معافی مانگنا، اللہ سے درخواست پیش کرنا کافی نہیں ہے۔ فاستغفر اللہ پہلے آیا کہ پھر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے معافی چاہیں، یہ ضروری ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر یقیناً اللہ پاک کو بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پہ اللہ پاک نے لام کا اضافہ جو ہے نا، لوجد، لام کا اضافہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا حبیب کسی کو ریکمینڈ کرے اور اس کی درخواست نہ مانی جائے، اس کی درخواست نہ قبول کی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ اپنے رب کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو اتنی بڑی صفت کا ظہور ہے اللہ کی طرف سے، بے شک، وہ اپنے محبوب کے صدقے میں کر رہا بے شک، بے شک۔ ہے۔ جس کو بھی معافی چاہیے صحیح ہے، وہ ان کے قدموں میں پہنچتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، شفیع المذنبین ان کی صفت ہے، بے شک، سبحان اللہ، گناہ گاروں کو بخشنے والا۔ بے وہ شک۔ کسی نے کیا خوب تخیل پیش کیا ہے کہ معاشر کے روز جو پارسا ہوں گے، پارسا آ کے شامل گناہ گاروں میں ہوں گے، سبحان اللہ، جو گناہ گار ہوں گے نا، ان کے گروہ میں پارسا لوگ جو ہوں گے، متقی لوگ جو ہوں گے، وہ بھی دوڑ دوڑ کے ان کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور شفیع المذنبین ہے، بے شک، شفیع المتقین تو نہیں ہے۔ بے شک، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ جو پہلے نیکوکار ہیں ان کی تو شفاعت کا تو ذکر نہیں آیا، گو کے سارے ان کی نیکیاں اور ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری بھی حضور کی گواہی کی محتاج ہے۔ بے شک، یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ اس سے بری ہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جو شفیع المذنبین ہے اس کا مطلب ہے گناہ گاروں کی شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو اللہ پاک ان کو بخش دے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہ اس قدر بڑی رحمت ہے اور مہربانی ہے اللہ کی اپنے بندوں پر کہ اس نے ایک ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو بخشوا دوں، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، میں اپنے امتیوں کو معاف کرا دوں، نکال کے لے جاؤں، سبحان کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے، ہاں، لیکن جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں، سبحان اللہ، مجھے روکے گا تو ہے نا خدا کیا غرق ہونے سے، جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ جو خام خواہ چھلانگ لگائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں بھی
اللہ رائی کے برابر بھی حضور کی محبت موجود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو عشق اور محبت کے جذبات ہیں یہ ہر امتی کے دل میں پیدا ہونے چاہیے۔ صحیح بات۔ ہماری بقا اور ہماری عزت و توقیر صرف اس نام کے اندر ہے۔ بے شک۔ یہ نام ایسا ہے کہ اس نام سے محبت، اس نام والے سے محبت، یہی ہماری زندگی کی بقا کا باعث ہے، بے شک۔ یہی عزت و توقیر کا بے شک، باعث ہے، بے شک۔ یہی اس کائنات کے کارخانے میں ہماری سربرازی کا باعث ہے، بے شک۔ اور یہی محشر کے روز ہماری سرخروئی کا باعث بنے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ بے شک۔ جب انبیاء بھی اپنی معذوری کو ظاہر کر دیں گے کہ آج کے دن ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کلام نہیں کر رہے، آج تو اللہ پاک کا جلال اپنے عروج پر ہے، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین ہے، آج کے دن کا تو وہ بادشاہ ہے، بے شک۔ آج ہمیں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کلام کر سکے، اس کی جلالت شان کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی اس کی بارگاہ میں کلام کر سکتا ہے تو وہ حبیب خدا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہی کا مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ خدا کے غضب کو اپنی حمد و ثنا سے ٹھنڈا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شاہ نقشبند، پیر و مرشد، پیر و مرشد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ جب ساری کی ساری مخلوق پریشان اور بے حال ہو کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی چوکھٹ پہ جا جا کے فریاد کرے گی کہ آپ ہمارے لیے بارگاہ رب العزت میں کوئی سفارش کریں، تو سارے کے سارے یہ جواب دیں گے ہماری تو کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کلام کر سکیں۔ ہاں، آج اگر تمہیں کسی در سے خیر مل سکتی ہے تو وہ حبیب خدا کا در ہے، سبحان اللہ۔ اس در پہ پہنچ جاؤ، اس در سے تمہیں خیرات مل سکتی ہے۔ یہ تو وہ در ہے جس نے دنیا میں بھی کسی کو واپس، اللہ دنیا میں بھی جس نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک صحابی کا میں نے قول پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا کہ کوئی سائل حضور کی بارگاہ میں آیا ہو اور خالی ہاتھ گیا ہو۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو قرضہ لے کے اس کی ضرورت پوری کر سکتے، سبحان اللہ۔ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ یہ وہ سخی آقا ہے جس نے کسی سائل کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا اپنے قصیدہ جامی میں، انہوں نے حضور کی شان میں لکھا ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چراغا فی النشین، آخر آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، بے شک، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے غلاموں کا نظر انداز کر دیں؟ سبحان اللہ، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، بے شک، ہم غلام ہیں تو غلاموں کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں جبکہ ساری کائنات کے اوپر، سارے عالموں کے اوپر آپ اپنی رحمت کو نشاور کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو یہ جو مرتبہ اور مقام ہے یہ محشر کے روز اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنے ہم خوش نصیب ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے ہمیں ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا بے شک، جو سرور انبیاء ہے، بے شک، جو محبوب خدا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو اتنے پیارے ہیں کہ رب ان کی کوئی بات ٹالتا ہے۔ ٹالتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہاں پہ کسی نے کہا نا کہ خدا کے پکڑے چھڑا لیں محمد، خدا کے پکڑے چھڑا لیں محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا لیں۔ بے شک، کچھ جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی شان میں کوئی ایسی کہ رب جس کو پکڑ لے حضور چھڑا لیں، اور جو حضور پکڑے اس کو رب نہ چھڑا سکے۔ جے حضرت، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو اللہ کا مجرم ہے، ہاں، صحیح ہے، جو اللہ کا مجرم ہے،
اللہ کی شان ہے، اس کو معاف کر دے نہ کرے، صحیح مرضی۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بے شک جو مجرم اللہ کا اللہ اس کو معاف کر دے، بڑے بڑے پاپیوں کو اس نے معاف کر دیا ہے۔ بے شک اور حضور نے جس کی سفارش کی، اللہ کا مجرم تھا، حضور نے سفارش کی، اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جو حضور کا مجرم ہے، جو حضور کا مجرم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس انتہا تک کہ اگر حضور اس کی سفارش بھی فرمائے تو پھر بھی رب معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ محبوب یہ تیرا مجرم ہے، میرا مجرم ہوتا تو تیری سفارش پہ معاف کر دیتا، لیکن یہ چونکہ تیرا مجرم ہے اس لیے اس کو میں معاف نہیں کروں۔ تو اپنی رحمت اللہ عالمینی اور اپنی طبیعت کی نرمی اور رحمت کی وجہ سے اس کی بھی سفارش کر رہا ہے، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ تیرا مجرم ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کی سند موجود ہے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، اس کا بیٹا چونکہ مومن تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، ساری زندگی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی اور اسلام کے شدائیوں کی مخالفت کرتا رہا ہے، ان کے آگے سازشیں کرتا رہا ہے، لیکن حضور اب مر گیا ہے، حضور آپ مہربانی فرمائیں اس کا جنازہ بھی پڑھائیں اور اپنی چادر بھی عنایت فرمائیں کہ اس کی قبر میں اس کے اوپر ڈالی۔ تو حضور نے حامی بھر لی، فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں جانا، یہ بدبخت ساری عمر مسلمانوں کے آگے گڑھے نکالتا رہا ہے، ساری عمر سازشیں کرتا رہا ہے، ساری عمر اس نے ہمیں تنگ کیے رکھا ہے، لیکن حضور آپ نے نہیں جانا۔ حضور فرما رہے تھے کہ میرے دوست عمر، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں چلوں۔ اسی وقت قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے میں ان کو معاف نہ کروں۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرا مجرم ہے، یہ تیرا دشمن ہے، مجھے تو مانتا تھا، میری تو بندگی کرتا تھا، مجھے تو وحدہ لا شریک مانتا تھا، مجھے اپنے منوانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات نہ مانے میری شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے ماننے لگ جائیں میری شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو تجھے منوانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تجھے مان لے وہ مجھے مان لے۔ یہ ہندو سکھ عیسائی سارے کسی نہ کسی روپ میں تو خدا کو مانتے ہی ہیں، کسوٹی تو حضور کے ماننے کی ہے، رب کا ماننا اس کا ماننا قبول ہے جو حضور کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کو ماننا اس طرح جس طرح ایک صفت ہے نا، اپنے ایمان کی صفات دو ہیں نا، ان میں ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے، تو اس میں ایک آتا ہے ایمان جو مجمل ہے، اس کے اندر آتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، یعنی ذات اور صفات کے ساتھ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ ذات کو تو مانتا ہوں صفات کو نہیں مانتا، یہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل وہ ہے جس میں ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی شامل ہوں اور ان دونوں کے اوپر ایمان رکھے، اس کا ایمان کامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا تو مانے، حبیب خدا تو مانے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی صفات و کمالات کو نہ مانے، تو یہ ماننا تو نہیں ہے نا، یہ تو ادھورا ماننا ہے۔ رب کو ایسا ماننا قبول نہیں ہے، رب نے اس محبوب کو جیسا بنایا ہے وہ وہی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے وجدان کے مطابق، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق حضور کی عظمت کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی حضور کی عظمت کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ ہر کسی نے اپنے
علم اور اپنے مرتبے کے مطابق حضور کو پہچانا ہے، ان کے مرتبے کے مطابق نہیں پہچانا۔ اسی لیے غالب نے لکھا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے، کیا غالب تو اس آقا کی صفت و ثنا کو اس معبود کریم کے اوپر چھوڑ دے، اس لیے کہ وہی ایسی ذات ہے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہے، کہ وہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے محبوب کے مرتبے کو پہچان، بے شک سبحان اللہ، باقی کوئی نہیں جانتا لیکن اپنا اپنا حصہ۔ اس طرح علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ پہ لکھا کہ آیا کائنات کا مین مانی دیر یاب تو، آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، اور نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو، یعنی اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی حضور آپ ہے، بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی حضور آپ ہیں، اور نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو، رنگ برنگے لوگ، رنگ برنگے لوگ، کوئی علم والے، کوئی فلسفے والے، کوئی کچھ تیری عظمت کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی بھی تیرے حسب حال تیری عظمت کے مقام کو نہ پا سکا، بے شک نہ اس کی کھوج لگا سکا کہ حضور کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، بے شک تو اس کو نہیں پا سکا، بے شک کیونکہ اللہ پاک نے اپنا مظہر کل ان کو بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تو جو مظہر کل ہے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کون؟ ہاں اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا بے شک کہ اس نے ہمیں میں سے اپنا مظہر کل بنایا، بے شک اور یہ جو دیدار کی تشنگی تھی سبحان اللہ، اس کو حضور کے جمال پرانوار سے دور فرمایا کہ جو محبوب کو دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، بے شک سبحان اللہ، جس نے ان کو دیکھا عین اس نے مجھ کو دیکھا، بے شک شک نہ کو کرے، جس نے ان کو دیکھا اس نے عین مجھ کو دیکھا، اس لیے کہ یہی میری صفتیں ہو و ظاہروں میں ظاہر ہوئے ہیں، بے شک سبحان میں ہو و ظاہر ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ہو و ظاہر و ہو الباطن و ہو بکل شیء علیم، اللہ پاک ہی ظاہر ہے، اللہ پاک ہی باطن ہے۔ بے شک اور یہاں پہ جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ مومن کے دو روپ ہیں نا، ایک اس کا یہ روپ ہے جو نظر آ رہا ہے، صحیح، سب کو نظر آ رہا ہے، ایک اس کا وہ روپ ہے جو سب کو نظر نہیں آتا، صاحب نظر کو ہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو اس کے روپ ہیں۔ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر کا روپ ہے نا، جو نظر آتا ہے یہ مصطفی ہے، یہ جو نظر آتا ہے یہ مصطفی ہے، جو نظر نہیں آتا وہ کبریائی، سبحان اللہ، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، بے شک خودی کی جلوتوں میں مصطفی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں اثاری خدا۔ سبحان اللہ، اگر یہ بندہ مومن بھی اس حال کو پہچان لے تو اس کا چونکہ ہر عمل پھر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گندا ہوا ہوتا ہے، بے شک اس لیے اس کا ظاہر مصطفی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کا حکم بھی یہی ہے، صحیح، فاتبعونی یحببکم اللہ، صحیح ہو، محبوب فرما دیے ان سے جس وجود سے میں محبت کرتا ہوں نا، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تیری اتباع کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جو وجود تیری اتباع کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بے شک پھر اس وجود کو دیکھنا بھی مصطفیٰ کریم کو دیکھنا، سبحان اللہ، وجود سبحان کے رنگ میں اللہ، رنگا ہوا ہے، یعنی فنا فی شیخی کا ایک مرتبہ ہے طریقت کے اندر کہ جو مرید سالک فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، بظاہر دیکھنے والوں کو بھی ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے ہی ہمارے شیخ کھڑے ہوئے، صحیح، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے صحیح، کہ جو صحیح، جس وجود کے اوپر فنا فی شیخی کا رنگ آ جاتا ہے بے شک، اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضرت صاحب کھڑے ہوئے، صحیح ہوتا ہے نا ایسا؟ ہوتا ہے، یعنی وہ فنا فی شیخ یہی وہ رنگ ہے جو فنا ہو کے ملتا ہے، اور جب وجود اس رنگ میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھنا عین اسی کو دیکھنا ہوتا ہے، صحیح، پھر اس کی زیارت عین اسی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے چونکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا، اگر تم اس کی اتباع کرو گے
اس کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے تو پھر ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا. صحیح. تو مجھے تو ان کے رنگ سے محبت ہے، جب تمہارے اوپر ان کا رنگ چڑھ جائے گا تو میں تم سے محبت کروں. بے شک. تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو تیری اتباع کے رنگ میں رنگا جائے گا وہ مجھے پیارا ہو جائے گا، مجھے محبوب ہو جائے گا، پھر اس کا کردار مصطفیٰ ہو جائے گا، اس کی گفتار مصطفیٰ ہو جائے گی، اور اس کا دیکھنا انہی کا دیکھنا ہوگا، اس کا بولنا انہی کا بولنا ہوگا. طریقت کے احوال میں جب مرید مشاہدے کرتا ہے، مشاہدات کی دنیا سے گزرتا ہے، تو اس وقت جب حضوری کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں مرشد سمجھتا رہا یہ تو وہی نکلے. اللہ اکبر. سبحان. جب حجاب ایک حجاب اترا، ایک پردہ اٹھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ پردہ آگے آیا تو مرشد. یعنی ایک ہی شخصیت ہے اور ایک ہی شخصیت کے اوپر پردے پڑے. صحیح. جیسے جیسے یہ پردے ہٹتے جاتے ہیں، حجابات اٹھتے جاتے ہیں، حجابات کے پیچھے جو شخصیت ہے وہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جس طرح پانی ہے، پانی جو دریا میں ہوتا ہے وہی آگے نہر میں ہوتا ہے. صحیح. اس کا رنگ ڈھنگ چال ڈھال ساری وہی ہوتی ہے. لیکن جب دریا میں ہوتا ہے اس کو دریا ہی کہتے ہیں. دریا میں جب ہوتا ہے اس کو نہر نہیں کہہ سکتے، اس کو دریا ہی کہتے ہیں. لیکن جب نہر میں آ جائے تو اس کو نہر کہتے ہیں. پانی وہی، رنگ وہی ہے، ڈھنگ وہی ہے، کام وہی کرتا ہے. اس کا ذائقہ بھی وہی ہے، اس کا رنگ بھی وہی ہے، اس کا کام بھی وہی ہے. اسی طرح جب نہر سے راجباہ میں آتا ہے پھر اس کو نہر نہیں کہتے، پھر اس کو راجباہ کہتے ہیں. پانی وہی. تو اسی طرح ذات حق کے انوار و تجلیات بے شک جیسے جیسے ٹریول کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ تعینات کے اندر آتے جاتے ہیں، ان کے نام بدلتے جاتے ہیں. مال وہی ہے، مال میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. صحیح بات. مال وہی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ لا تعین تھا، لا تعین کے ماحول سے تعین میں آتا ہے. سبحان اللہ. جب لا تعین تھا تو راحت تھا، جب تعین میں آیا تو مصطفیٰ ہوا. سبحان اللہ. پھر نام مصطفیٰ کے اندر جو رنگ ہے، ڈھنگ ہے، چال ہے، ڈھال ہے، سب کچھ ہے وہی ہے. وہی ہے. بے شک. اور تو کوئی نہیں ہے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف چلے گئے. یعنی وہ اپنی جلوہ نمائی میں ہر طرف موجود ہے. اسی لیے قرآن پاک میں رب نے فرمایا، یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہے نا یار، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو وجہ اللہ ہی تو دیکھتے ہو. اللہ وجہ اللہ ہی تو دیکھتے ہو. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی دیکھو، ثم وجہ اللہ، بس اللہ ہی کا چہرہ دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے چہرے اللہ ہی کے چہرے، کیونکہ کثرت میں آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جب بیج ایک ہوتا ہے اس وقت بیج کو کہیں کہ بھئی بیج آپ کے اندر اتنا موٹا تنا ہے، صحیح. اتنی شاخیں ہیں، اتنے پتے ہیں، اتنے پھل اور پھول ہیں. وہ کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اتنا سا بیج، کیونکہ اس کو اپنا عرفان نصیب نہیں. صحیح بات ہے. اس کو اپنی پہچان نصیب نہیں، اس کو اپنی وسعت کا علم نہیں ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، اس کو پتہ نہیں ہے. جب تک بیج کی مانند چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر اپنی ہستی کا راز کھلا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا. انکار کرتا ہے نہیں نہیں نہیں، اتنا تنا لمبا چوڑا میرے اندر کیسے ہو سکتا ہے، میں تو چھوٹا سا بیج. لیکن جب اسے زمین میں بوتے ہیں پھر وہ نفس کے تزکیے سے گزرتا ہے، فنا ہوتا ہے. جب فنا ہوتا ہے تو پھر گل و گلزار ہوتا ہے. پھر اسی بیج سے جو انکار کرتا تھا کہ نہیں میرے اندر تو تنا نہیں ہے، میرے اندر شاخیں نہیں ہیں، پھول پھل پھول نہیں ہے، اسی کے اندر سے سب کچھ برآمد ہوتا ہے. تو جب تک اسے عرفان نہیں ملتا، اسے پہچان نہیں ملتی، یہ کہتا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے اندر تو کچھ نہیں ہے. لیکن جب اسے عرفان مل جاتا ہے
تو پھر وچے ہی چیڑے وچے ہی بیڑے وچے ہی بن سبحان اللہ 14 سبحان طبق اللہ دلے دے اندر رب تمبا مانگن دا نام فقیر انہاں دا باہو جڑے دل دی رمز پہچان سبحان اللہ سبحان جس اللہ نے دل کی یہ کیفیت پہچان لی جس نے اپنے دل کی اس حالت کو پہچان لیا اس کا نام فقیر ہے فقیر اس کا نام نہیں ہے جو پشکول لے کے گلیوں بازاروں میں خیر مانگتا پھرتا ہے اس کا نام فقیر نہیں ہے فقیر تو وہ ہے جس نے اپنے دل کی اس کیفیت کو پہچان اور یہ کیفیت انہی لوگوں کو نصیب ہے جو فقیروں کے پاس بیٹھتے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے سبحان اللہ بادشاہ کے پاس چلے جائیں گے کیا مل جائے گا زیادہ سے زیادہ کوئی خزانہ خزونہ دے دے گا کوئی ڈالر شالر دے دے گا کوئی زمین کا ٹکڑا دے دے گا کوئی انعام دے دے گا لیکن اس انعام کی کیا قدر و قیمت ہے تیرے مرنے کے ساتھ ہی مر جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن جو دولت تجھے فقیر کی درگاہ سے ملے گی سبحان اللہ جو دولت اور خزانہ تجھے کسی فقیر کے قدموں سے ملے گا وہ عبدالآباد تک تیرے ساتھ رہے گا اللہ اکبر وہی خزانہ ہے جس کو حاصل کر کے تجھے اس دنیا سے جانا ہے اگر اس خزانے کو حاصل کر کے دنیا سے جائے گا تو امیر ہو کے جائے گا سبحان اللہ لیکن اگر وہ خزانہ تیرے پاس نہ ہوا تو غریبی اور مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو جب غریب ہو کے جائے گا تو پھر تجھے کوئی نہیں پوچھے گا ادھر جب غریب ہو کے جائے گا تو تجھے کوئی نہیں پوچھے گا وہاں پہ تیری جھولی خالی ہوگی تیرے اعمال سے تیری پہچان سے تیرے عرفان سے جب یہ جھولی خالی ہوگی تجھے کوئی نہیں پوچھے پھر کان سے پکڑ کے جدھر مرضی کھینچ کے لے جائیں گے لیکن اگر تو اس خزانے کو حاصل کر کے جائے گا پھر تیری بڑی آؤ بھگت ہوگی بڑی عزت و توقیر ہوگی پھر اللہ کی ذات تجھے ان کے زمرے میں داخل فرمائے گی جن کے متعلق اس نے فرما رکھا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا سبحان اللہ یہ میرے وہ دوست ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا لیکن جب تک یہ خزانہ ملتا نہیں ہے تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مصیبتوں میں چاہتوں میں فکروں میں گرفتار ہے تجھے دنیا کے اندر بے شمار فکریں لاحق رہتی ہیں لیکن جب تجھے عشق اور محبت کا یہ خزانہ مل جاتا ہے جس خزانے کو اس نے کہا تھا کہ میں چھپا ہوا تھا وہ اس نے ڈسکلوز تو خود ہی کیا ہوا ہے نا اس نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا تھا جب تک چھپا ہوا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی پا نہیں سکتا تھا لیکن جب اس نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں میں اپنے اس خزانے کو ظاہر کر دوں جب اس نے حکم دے دیا اس نے فرمان کر دیا کہ ظاہر کر دوں تو اس نے ظاہر کر دیا اور جنہوں نے اس کے اس خزانے کی حقیقت کو پا لیا وہ کامیاب ہو گئے اور ایسے کامیاب ہوئے کہ علامہ صاحب کے الفاظ میں رب تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر اے میرے بندے تو نے اس قدر میرا عرفان حاصل کر لیا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر لیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات اس کائنات کے اندر میں ہی تو ایک چھپا ہوا راز تھا چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن تو نے میرے اندر فنائی حاصل کر کے میرے راز کو پا لیا سبحان اللہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی اللہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں اور محبت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی نہ پوچھن اللہ والوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین سبحان اللہ سبحان اللہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں انہی کے وجودوں سے اس کائنات کے اندر روشنی ہے بے شک انہی کے وجودوں سے اس کائنات ہستی کی بہار قائم ہے بے شک اگر یہ نہ ہو تو یہ کائنات تو اندھیرے میں ڈوب جائے صحیح ہے کیونکہ انہی کا وجود شہید ہے جو اس کائنات کو روشنی بخشے ہوئے ہے سبحان اللہ یہ سورج کی روشنی سے روشن نہیں ہے صحیح ہے یہ دریاؤں کی روانیاں اور تلاطم یہ کسی ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے نہیں ہے صحیح ہے وہ تو اہل ظاہر کے نزدیک ایسا ہے نا صحیح ہے لیکن جب بندہ حق اور بندہ مومن عرفان کی کے راستے سے گزر کے
اس پہچان کو حاصل کر لیتا ہے اور اسے اپنے وجود کے حقائق کا پتہ چلتا ہے تو پھر دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک ہوں روشن تیرے نور بصر سے، پھر تیری آنکھوں کے نور سے، سبحان اللہ، تیری آنکھوں کے نور سے جو روشنی برآمد ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے یہ کائنات روشن تجھے نظر آئے گی۔ بے شک، اگر یہ تو آنکھیں بند کر لے کائنات میں اندھیرا چھائے، صحیح گل، اور دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے، اور تیرے اندر یہ جو عشق کے جذبات ہیں، یہ جو عشق کی حرارت ہے، عشق کی گرمی ہے، عشق کا جوش ہے، اسی جوش کی وجہ سے یہ سمندروں کے اندر تلاطم ہے، یہ دریاؤں کے اندر تلاطم ہے۔ اگر یہ عشق نہ ہو تو یہ سارے کون کام ہو جائیں، ان کے اندر کوئی تلاطم برپا نہ ہو۔ دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے، اور اللہ پاک نے تجھے جو کمالات بخشے ہیں، تیرے وجود کو جو رب کریم نے کمالات و صفات بخشی ہیں، یہ فطرت اتنی حسین ہے، فطرت کے اندر اتنے اتنے کمالات نظر آتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کمالات تیرے ایک کمال کو دیکھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، شرمندہ ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے۔ تیرے اندر یہ جو ہنر رب نے رکھا ہوا ہے، جو کمال تیرے اندر رب نے رکھا ہوا ہے، کائنات کے اتنے کمالات تیرے اس ایک کمال کو دیکھتے ہیں تو سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ بے شک، کہ ہمارے اندر تو یہ سب کچھ بے شک، جو کمال تیرے اندر ہے، یہ اصل میں اس کائنات کے سارے کمالات تیرے اس کمال کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، احسن تقویم، عرشش فزوں، سبحان اللہ، تجھے جو مرتبہ ملا ہے، تجھے جو مقام ملا ہے، سبحان اللہ، یہ تو عرش عظیم سے بھی بالا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، احسن تقویم از عرشش فزوں اور احسن تقویم از فکرت بروں، سبحان اللہ، تجھے جو مرتبہ ملا ہے سبحان اللہ، بے شک، تیری فکروں سے بھی بلند ہے، بے شک، تیری فکروں اور سوچوں سے بھی بلند ہے جو مرتبہ تجھے ملا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تو اس مرتبے کی حقیقت کو پانا نہیں چاہتا، صحیح، اللہ اکبر، تو اس راستے کے حقائق کو پانا نہیں چاہتا، صحیح گل، تو فرشتوں سے بہتر انسان بننا نہیں چاہتا، تو ان ساری مخلوقات کی تمناؤں میں گرفتار ہے، صحیح گل، حالانکہ تو خادم نہیں بنایا گیا، صحیح گل، تو مخدوم بنایا گیا، تو خدمتگار کائنات کا نہیں بنایا گیا، سبحان اللہ، بلکہ کائنات تیری خادم بنائی گئی ہے، سبحان اللہ، اور تو اس کائنات کا مخدوم بنایا۔ سبحان اللہ، تو مخدوم بن کے اپنا آپ ظاہر کر، اگر مخدوم بن کے رہے گا تو پھر دیکھ کائنات تیری خدمت کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تیرے دل سے یہ تمنائیں نکل جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سبحان اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ، اب تو آ جا، اب تو فرصت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب ایسی فرصت تجھے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، شاہد نقشبند، زندہ باد، پیرو مرشد، زندہ باد، پیرو مرشد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، ایسی فرصت تجھے نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ، تو پھر تیرا قلب اور تیرا دل چل، تجلیات الہی کا مرکز بنے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ وہ ذات آلودگیوں میں نہیں آتی، صحیح گل، اللہ، وہ ذات ناپاکیوں میں نہیں آتی، صحیح گل ہے، سبحان اللہ، اللہ وہ اکبر، منزہ اور مزکا ذات ہے، بے شک، وہ اسی قلب کے اندر اپنا نزول اور ظہور فرماتا ہے اللہ، امین، جو تمام طرح لاشوں سے پاک ہے۔ بے شک، سبحان اور اللہ، یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ ہو فنا فی شیخ، سبحان اللہ، ہو فنا فی شیخ طالب مرشد وچ سمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو شیخ کامل کی محبت و ارادت نصیب ہے سبحان اللہ، وہ خوش نصیب ہے، بے شک، لیکن اس ارادت اور محبت کو اس لیول تک لے کے جائے سبحان اللہ، کہ یہ فنا ہو جائے۔ بے سبحان شک، اللہ، ہو فنا فی شیخ طالب مرشد، سبحان اللہ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے سبحان اللہ، بے شک، جب مرشد کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ فنائی اصل میں اس کو بقا عطا کرتی ہے، صحیح بات، جس کو یہ فنائی سمجھتا ہے نا وہی اس کو بقا عطا کرتی ہے، کیونکہ نفس و شیطان کے نزدیک تو یہ مٹ جانا ہے نا، صحیح بات، نفس و شیطان کے نزدیک تو یہ کھو جانا ہے اپنے آپ کو،
لیکن اپنے آپ کو کھوئے بغیر اس کو عظمت نصیب نہیں ہوتی صحیح بات کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے آپ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بقا نصیب، پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ گو فرشتہ موت کا چھوتا ہے بدن تیرا، یہ مرنے سے ڈرتا رہتا ہے۔ بلے شاہ جی مرنا نہیں، یہ اسی مقام پہ وہ فرما گئے ہیں۔ مرتا کون ہے؟ مرتا وہ ہے جس کو مرنے کا ڈر ہو، اور ڈرتا وہ ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں، جس کو موت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہی ڈرتا ہے نا۔ لیکن جس کو موت کی حقیقت کا پتہ چل گیا وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کو تو خوشی ہوتی ہے موت کا نام سن کے، کیونکہ موت تو پیغام ہے یار کے وصل کا، موت تو پیغام ہے محبوب کی ملاقات کا۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا مرنا یہ مٹی ہو جانا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، سرکار کا فرمان ہے موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے، یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ یہ تو وصل محبوب کا بہانہ ہے، یہ موت تجھے مارنے کے لیے تھوڑا آتی ہے۔ گو فرشتہ موت کا چھوتا ہے بدن تیرا، لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور۔ مرکز کون سا ہے؟ یہ قلب، یہ دل، جس کو رب نے فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، یہ مومن کا دل میرا عرش ہے، میری جلوہ گاہ ہے۔ تو کیا اس کی جلوہ گاہ کو بھی فنا ہو سکتی؟ بالکل۔ جہاں وہ ذات لامحدود ہے اور غیر حادث ہے، اس کی صفات بھی غیر حادث ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کی تجلی جہاں پہ موجود ہو، بے شک بقا تو اس کی تجلی کے ساتھ ہے، بے شک۔ جہاں اس کی تجلی موجود ہے اس کو فنا کیسے آ سکتی؟ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ پس مرگ وصال کے بعد بھی ان کے جسموں سے خون جاری تھا، حالانکہ خون کی کیفیت یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر تک اس کی سرکولیشن رک جاتی ہے تو سیل ڈیڈ ہو جاتے، جم جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، خون تھوڑی دیر کے لیے اس کی سرکولیشن رک جائے، اس میں سے گرمی ختم ہو جائے، یہ وجود کی گرمی کے ساتھ اور سرکولیشن کے ساتھ اس خون کی روانی قائم ہے۔ لیکن جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے خون کی سرکولیشن رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون بھی جم جاتا ہے۔ اس کو کاٹو تو خون نہیں برآمد ہوتا، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا خون بھی جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکولیشن میں ہوتا ہے جس طرح زندگی میں ہے، اس عارضی زندگی میں اسی طرح ان کا خون سرکولیشن میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ہوئی ہے، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مراکش میں ہوئے ہیں، بہت بزرگ ہستی ہے، درود پاک کی آپ نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والا بھی حضور کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست کتاب آپ نے لکھی۔ آپ کا وصال ہو گیا، مراکش کے دارالخلافے سے دور 70 میل کے فاصلے پر ایک معلوم سا گاؤں تھا، سوس نامی، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، وہیں پہ آپ کو دفنا دیا گیا۔ 70 سال کے بعد بادشاہ جو مراکش کا تھا اس نے آپ کے فضائل سنے تو اس نے کہا کہ اتنی بزرگ ہستی ہے اور اتنے غیر معروف جگہ پہ ان کا مزار بنایا گیا ہے، ان کا مزار تو یہاں کیپٹل میں ہونا چاہیے، دارالخلافے میں ہونا چاہیے، تاکہ عام لوگ ان کے دربار سے فیض یاب ہو سکیں اور ان کی زیارت کریں۔ تو اس نے حکم دیا کہ آپ کا مزار کھولا جائے اور وہاں سے آپ کے وجود مبارک کو شفٹ کیا جائے مراکش کے دارالخلافے۔ تو آپ کا 70 سال کے بعد قبر مبارک کھولی گئی، جیسے ہی قبر کھولی گئی کستوری کی خوشبوئیں فضا میں پھیل، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور آپ کا کفن تک میلا نہیں ہوا،
جب باہر نکال کے آپ کی جسم مبارک کو رکھا گیا تو چہرہ تو ننگا تھا، اسی طرح سرخ و سفید چہرہ ہے، اور داڑھی مبارک اس طرح ہے جیسے خاتم نیا نیا کراتا ہے کوئی، اور کسی حاضرین میں سے کسی نے اپنی شہادت کی انگلی آپ کی رخسار پہ رکھ کے تھوڑی دبائی تو خون اپنی جگہ سے سرک گیا، جب اٹھائی تو پھر واپس آ گیا۔ یہ زندہ انسان کی جیسے نشانی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ یہ قید سے چھوٹے جی اپنے گھر گئے، یہ مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا قلب انوار و تجلیات الہی کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ مرتے نہیں ہیں، مرتے تو مردود ہیں، جن کو پہچان نہیں ہے اس بات کی وہ مرتے ہیں، لیکن جن کو پہچان ہو گئی ہے، جن کے قلوب انوار و تجلیات الہی کا مرکز بن گئے ہیں، جن کے دل اس کے عشق سے زندہ ہو گئے ہیں، ان کو موت نہیں آ سکتی۔ گو فرشتہ موت کا چھوتا ہے بدن تیرا، لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اور ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، تو پہچان لے اگر اپنے آپ کو، وہ اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، تو پھر ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ حقائق ہیں، یہی اصل میں حقائق ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جس کو آپ زندگی سمجھتے ہو یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو شرمندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے بہانے ہیں، کو روزگار ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے بہانے ہیں، زندگی کے مقاصد نہیں ہیں۔ جس نے ان کو مقاصد زندگی سمجھا اس نے بہت بڑا نقصان کیا۔ یہ مقاصد زندگی نہیں ہے۔ جو بھی کام کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، جو بھی کام کرو، کھیتی باڑی کرو، اس میں یہ فکر ہر وقت ذہنوں کے اوپر سوار رہنی چاہیے کہ ہمیں اپنی خودی کو پہچاننا ہے، خودی کو پہچان کے چلنا ہے۔ ہر لمحہ یہ فکر سوار رہنی چاہیے۔ جب یہ فکر ہر لمحے طاری رہے گی تو پھر اس طرف جد و جہد کرنے کا شوق بھی موجود ہے، پھر غفلت سے نجات ملی رہے گی، اور اس طرف دل کی دار آرزو لگی رہے گی، دل کی تانگ اس طرف لگی رہے گی۔ نتیجتاً اللہ پاک اپنی سنت کے مطابق اپنی مہربانی فرماتے ہوئے یا تو اس کو منزل پہ پہنچا دیں گے، یا راستے میں بھی ہے تو پھر بھی اس کی موت کے بعد اس کو منزل پہ پہنچے ہوئے میں داخل کر۔ دونوں صورتوں میں اس لیے ناکام نہیں ہے، خواہ براتی ہو خواہ لاڑا ہو یا دولہا ہو، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے، کیونکہ جو براتی ہوتا ہے وہ بھی دولہے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو براتی نہیں ہوا، جو آیا ہی نہیں دعوت کے اوپر، وہ تو پھر محروم رہ گیا، وہ نہ دولہا بنا نہ براتی بنا، وہ تو محروم رہ گیا، اور جو محروم رہ گیا وہ بارگاہ الہی کے غضب کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کی، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی، اور آپ کی اتباع کاملہ کرنے کی ہمیں توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک توفیق بخشے کہ ہم حضور کی محبت کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے جتنا پیارا محبوب رسول ہمیں عطا فرمایا، جس قدر درد دل ان کے دل میں ہے ہمارے لیے، مولا کریم ہمیں ایک شمع کے برابر بھی ان کے احسان کو قبول کر کے اتارنے کی توفیق بخشے۔ ایک شمع کے برابر ہم ان کا احسان تو نہیں اتارتے، لیکن ایک ذرے کے برابر ہی اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے توفیق بخش دے کہ ہم اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، حضور کے رنگ کو اختیار کرنے کی صورت میں ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا حق ادا کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کیا ہے۔ کہ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا کہ میرا جو محبوب رسول ہے یہ مومنوں کے لیے اتنا درد دل اپنے دل میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ میرا محبوب تو
مومنوں کے لیے حرص کی حد تک مہربان ہے. حرص کی حد یعنی حریص کا لفظ رب نے کتاب میں کہ میرے محبوب کو لالچ یہ ہے کہ میرا جو امتی ہے, میرا جو مومن ہے, اس کے اوپر رحم کیا جائے, اس کے اوپر مہربانی کی جائے, اس کو نارے دوزخ سے چھڑایا جائے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں, اس کو کامیابی عطا ہو جائے. میرا محبوب تو حرص کی حد تک تمہارے اوپر مہربان ہے, تو پھر کس قدر بے حیائی کی بات ہے. اتنا محبوب رسول ہمیں ملا, اتنا محبوب آقا ہمیں ملا, اتنا مہربان آقا ہمیں ملا, اور ہم اپنی بدعمالیوں سے ان کو ناراض کریں. ہم اپنی بدعمالیوں سے ان کے دل کو دکھائیں. ہر روز سرکار کی بارگاہ انور میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور نام لے لے کے پیش کیے جاتے ہیں. حضور یہ فاروق کے اعمال ہیں, یہ اویس کے اعمال ہیں, یہ مقبول کے اعمال ہیں. اندازہ لگاؤ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں تو جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا ان کو خوشی ہوگی؟ دکھ نہیں ہوگا. جس محبوب رسول کی شان یہ رب نے بیان فرمائی کہ وہ تو اتنا لالچ ہے ان کو بخشوانے کا, ان کو معاف کرانے کا, کہ لالچ اتنا ہے, اتنی عرص ہے کہ بس ہر صورت میں جیسے بھی ہو میں ان کو معاف کراؤں. سبحان اللہ. تو پھر ان کی تمنا بھی یہی ہے کہ یہ بھی اچھے کام کریں, یہ میری سنتوں کے اوپر چلیں, میرے احکامات کے اوپر عمل کریں. جب امتی کا نیک عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حضور کے چہرہ انور پہ خوشی کی لہر ہوتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو محبت کا تو پھر یہی تقاضا ہے نا کہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ ایک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں, تیرا ایک مرتبہ میری طرف مسکرا کے خوش ہو کے دیکھ لینا, میرے ایمان کی قیمت ادا. جو محبت والا وجود ہے اس کا تو یہی ہے نا کام, ان کی محبت اور ان کا خوشی سے ایک طرف دیکھ. صحابہ کرام جب حضور کی محبت میں گرفتار تھے تو حضور کے چہرہ انور سے آپ کی خوشی اور آپ کی جو باطنی خواہش ہوتی اس کو پڑھ لیتے کہ حضور کی مرضی کیا ہے, اور وہ مرضی کے اوپر عمل کر گزرتے. یہ نہیں کہ پوچھ کے حضور کروں کہ نہ کروں, نہیں, کر گزرتے, کر کے آگے بتاتے حضور یہ کیا ہے, تو حضور کے چہرے انور پہ خوشی کی لہر ہو جائے. وہ منظر ذہن میں رکھو جب ایک مسلمان غریب نے اٹھ کے کہا کہ حضور وہ جو یہودی ہے نا اس کا کنواں ہے مدینہ شریف میں, وہ ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتا, مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا. جب اس نے یہ بات کی تو حضور کے چہرے انور پہ غم کی لہر ہو. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. جا کے اس یہودی سے کہا کہ بھائی کنواں بیچنا ہے. اس نے کہا بیچوں گا, بتاؤ کتنی قیمت. آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے مانگ, تیری منہ مانگی قیمت دوں گا. اس نے کہا سارا تو نہیں بیچنا, آدھا بیچوں گا, چل آدھا ہی بیچ دے. اس نے جتنی قیمت کہی اسی وقت اس کو ادا کر دی. ادا کر کے فرمایا اب ایک دن تیرا ہے ایک دن میرا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, معاہدہ ہو گیا, بیع ہو گیا آدھا کنواں. اسی وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. اب بھی وہ محفل لگی ہوئی تھی. حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں. وہ کنواں آپ کے غلام نے خرید کر اپنے مومن بھائیوں کے لیے وقف کر دیا. یہ مفت پانی بھرے, ان کو کوئی روکے گا نہیں. جب یہ بات کہی تو حضور کے چہرہ انور پہ خوشی کی لہر ہو. تو یہی تو ان کے ایمان کی قیمت تھی. وہ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے نہ مال لٹانے سے دریغ کرتے تھے, نہ جان قربان کرنے سے دریغ کرتے تھے, نہ اولادوں کو قربان کرنے سے دریغ کرتے تھے. انہوں تو اپنے گھر بار, کاروبار, سرداریاں سب کچھ لٹا دی. یہی تو اصل میں محبت ہے, یہی تو عشق ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاؤں. ان کی محفل عشرت ڈھول ڈھمکے کرنا نہیں تھی. ان کی محفل عشرت کمکمے لگا کے اور فائرنگ کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں تھی.
ان کی محفل عشرت کیا تھی؟ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کو پیش کر کے اپنے گھر کو لٹا کے یار کو راضی کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دیکھو تم بھی اس محبوب کی امتی ہو، تم اس محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، تم بھی اپنے سروں کو قربان کرو، ان کے قدموں پہ قربان کرو، اپنے مال بھی، اپنی اولادیں بھی، اپنی جان بھی، اپنی دنیا کی ہر شے ان کے قدموں پہ قربان کرو۔ یہ تو دور کی بات ہے، تم اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اولادوں کا قربان کرنا، مالوں کا قربان کرنا، جانوں کا قربان کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم تو ان کے نام پہ اپنا وقت بھی قربان نہیں کر سکتے۔ کیسے امتی ہو، کیسے غلام ہو؟ جھوٹے خالی خولی غلامی کے دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ اسی وقت یہ دعوے صداقت مند ہو سکتے ہیں جب ہمارے اوپر ان کی سنت کا رنگ چڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بے شک، جو بھی آج کے دور میں بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی جو بھی بندہ حضور کی محبت میں بنا ہوا، سبحان اللہ، بے شک جس نے بھی حضور کی حقیقی محبت کو حاصل کر لیا، بے شک، اس کو سوکھ ہی سوکھ ہے، صحیح بات، اس کو دکھ کوئی نہیں ہے، اس کو سوکھ ہی سوکھ ہے۔ صحیح بات، اس لیے کہ سکھ کا جو دریا ہے اس کا منبع دنیا کے کارخانے نہیں ہے، صحیح بات، اس کا منبع انہی کی تو ذات ہے۔ بے شک، سارے خزانوں کی کنجیاں انہی کے پاس بے ہیں، شک، رب نے انہی کو دی ہوئی ہیں۔ بے شک، آپ فرماتے ہیں انا خاتم والقاسم واللہ یؤتی، میں مور لگانے والا بھی ہوں سبحان اللہ، اور میں اللہ کے خزانوں کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں، سبحان خزانچی بھی میں ہوں، مور لگانے والا بھی میں ہوں، اور دینے والا میرا رب ہے، سبحان اللہ، دینے والا میرا رب ہے۔ بے شک، میں اپنے رب کا ڈسٹریبیوٹر ہوں، میں اپنے رب کا تقسیم کار ہوں، مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو بتاؤ جو ڈائریکٹ چھلانگ مار کے رب سے لینے کی کوشش کرے اس نے اپنی ٹانگیں تڑوانی ہے، صحیح بات، صحیح بات، جس نے سیڑھی کو اگنور کیا صحیح بات، اور ڈائریکٹ چھت پہ چڑھنے کی کوشش کی وہ ٹانگیں تڑوائے گا، وہ صحیح سلامت چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح بارگاہ الہی سے جس نے مانگنا ہے، بارگاہ الہی سے جس کو بھی عطا کیا جانا ہے، وہ اس سول ڈسٹریبیوٹر سے عطا کیا جانا ہے۔ یہی وہ ذات ہے جو اکیلی ذات ہے رب نے بنائی، جس کے ذریعے رب تقسیم کر رہا ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ اپنی رحمت کو نشاور کر رہا ہے، اپنی بخشش کو نشاور کر رہا ہے، اپنی مہربانیوں کا اس نے دریا بہایا ہوا ہے۔ یہ وہی تو ایک ذات ہے۔ جب تک وہ ذات، وہ ہستی کفار کے اندر موجود تھی، وہ کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگتے کہ اپنے رب سے کہیں ہم پہ عذاب نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کہیں ہم پہ عذاب نازل کرے، ہم نانا مشرک ہیں، کافر ہیں، ہم پہ عذاب نازل کرے۔ اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا، میرے حبیب میرے پیارے تو ان کو یہ فرما کہ میں تم پر ہرگز عذاب نازل نہیں کروں گا، میں تم پر ہرگز عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے میرے حبیب تو ان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیری وجہ سے بچے ہوئے ہیں، جس روز تو یہاں سے نکل گیا اس دن دیکھنا میں ان کا کیا اشر کرتا ہوں۔ اور 13 سال حضور وہاں موجود رہے، 13 سال ان کو سر درد بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ظلم و ستم کی انتہا انہوں نے کر دی، لیکن 13 سال ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ جس روز حضور کا وجود شہید وہاں سے نکلا، آپ نے ہجرت فرمائی، فنا ہو گیا سب کچھ، ان کی سرداریاں اور ان کے کر و فر اور ان کے خزانے اور ان کا مال سارے کا سارا فنا فی اللہ ختم ہوگی ہر بار۔ یہ ہے اللہ پاک کی رحمت۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا وجود مسعود ہمارے اندر موجود ہے، بے شک، وہ حاضر ناظر ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ہیں، بے شک، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، صحیح بات، آپ روح ماز نام مصطفیٰ است۔ اور اللہ پاک کا بھی فرمان یہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، مومنوں کی
جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اتنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مومن سے حاصل ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مومن بھی اس قربت کو پہچانے, مومن بھی اس قریب کے حال کو پہچانے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے, زبانی نہیں عملی طور پہ بھی. کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا. جس کو محبوب کی ادائیں اپنانے سے شرم آتی ہو تو اس کو محبت تو نہیں ہے نا. وہ تو ایسے خالی پھولی دعوے کرتا ہے. جس کو محبوب کی ادا اپنانے سے شرم آتی ہو, جس کو یہود و نصارہ کی اداؤں پہ بڑا فخر ہو, بڑا ناز ہو, اور زبانی کلامی اس کے دعوے ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, یہ تو پھر بات حقیقت سے بعید ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہمیں آپ کی سچی سچی غلامی عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی برکات کا صدقہ ہمارے قلوب و اذہان کو آپ کی رحمتوں اور آپ کی برکتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے.